ہے جب یہ سورج نکلتا ہے، آفتاب فلکیت جب طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی سے ساری کائنات فائدہ تو اٹھاتی ہے، اس کی روشنی سے ساری کائنات منور تو ہوتی ہے، اس کی روشنی سے ساری کائنات مستفید تو ہوتی ہے، لیکن اس کی روشنی سے سب سے زیادہ فائدہ وہ چیزیں اٹھاتی ہے جو اس سورج کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتی ہیں۔ داعیۃ اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، یہی ماجرا مجھے نظر آیا آفتاب نبوت میں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال مکہ کی دھرتی پہ طلوع ہوتے ہیں۔ آپ کی کرنوں سے، آپ کی صحبت سے سارے صحابہ نے فائدہ تو اٹھایا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ قریب تھے، جنہیں ابو بکر و عمر کہتے ہیں، ان سے زیادہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ داعیۃ اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، داعیۃ اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، میں نے یہ دیکھا ہے آفتاب فلکیت جب طلوع ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے، وہ یہ کہے یہ دنیا کا سورج کیوں نکلا ہے، کوئی چوڑا چمی کو مار غصہ کرے، وہ کہے یہ سورج کیوں نکلا ہے، میں اس کو اپنی جگہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں، اس کی آنکھیں تو چندی آ جاتی ہیں، لیکن سورج واپس نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی ماجرا مجھے نظر آیا۔ داعیۃ اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، آفتاب نبوت آج سے 1400 سال پہلے جب مکہ کی دھرتی پہ طلوع ہوا، کافر بھی کہنے لگے کہ آج ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اس وقت بھی تکلیف ہو رہی تھی، یہ آفتاب نبوت مکہ کی دھرتی پہ فاران کی چوٹی پہ کیوں طلوع ہوا ہے، ان کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس کی روشنی کے سامنے، سورج کی روشنی کے سامنے کوئی بند مانگنا چاہے بند نہیں مان سکتا، کوئی روکنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ بالکل یہی ماجرا مجھے نظر آیا آفتاب نبوت کی کرنوں کو کوئی روک نہ سکا۔ مکہ سے نکل کر مدینہ میں، مدینہ سے نکل کر بدر میں، بدر سے نکل کر احد میں، احد سے نکل کر خندق میں، خندق سے نکل کر تبوک میں، الغرض چلتے چلتے عرب سے نکل کر عجم میں، عرب سے نکل کر عجم میں، مشرق سے نکل مغرب میں، شمال سے نکل کر جنوب میں، عرب سے نکل کر عجم میں، چلتی چلتی کبھی افریقہ کے جزیروں میں پہنچی، کبھی پنجاب کے ملتان اور کندھار کے جلال آباد میں پہنچ کے بتا دیا جس طرح آفتاب فلکیت کی کرنوں کو کوئی روک نہیں سکتا، بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ کی کرنوں کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ آفتاب داعیۃ اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، میں نے یہ دیکھا ہے جب آفتاب فلکیت نکلتا ہے، اس کے سامنے شیشہ لے کے آدمی کھڑا ہو جائے، شیشہ تو اس کی شیشہ روشنی کو سمیٹے گا، پھر اس کا رخ پلٹو، جہاں روشنی نہ ہو وہاں بھی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ ایسے نہ بھی چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں، تجربہ ہر کسی کا۔ آفتاب فلکیت کے سامنے شیشہ کرو شیشہ، آئینہ کرو آئینہ، وہ اس کی روشنی کو سمیٹے گا، پھر اس کا رخ پلٹو، جہاں روشنی نہ ہو وہاں بھی روشنی پہنچا دیتا ہے۔ الہی ربا یہاں کون سا شیشہ ہے جو سجاتا، ربا یہاں کون سا شیشہ ہے جو نبوت کی کرن منتقل کرے گا، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ صداقت کی کرن منتقل کرے گا، یہ فاروق ہے، یہ عدالت کی کرن منتقل کرے گا، یہ عثمان ہے، یہ حیا کی کرن منتقل کرے گا، یہ علی المرتضیٰ ہے، یہ اسد اللہ ہے، یہ رضی اللہ ہے، یہ شجاعت کی کرن منتقل کرے گا، یہ ابن عباس ہے، یہ تفسیر کی کرن منتقل کرے گا، یہ ابن مسعود ہے، یہ فقاہت کی کرن منتقل کرے گا، یہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، یہ سیاست کی کرن منتقل کرے گا، یہ صحابہ اکرام ہے جو نبی کے سنت و ورا کو، نبی کے فہم و سطح کو، نبی کے جود و صفا کو، نبی کی گنگا پروری کو، نبی کی غریب نوازی کو، نبی کے انوارات و برکات کو، نبی کے معجزات و مبشرات کو، نبی کے غزوات و فتوحات کو، نبی کی سیرت و صورت کو، نبی کی جلوت و سیرت کو، جلوت و خلوت کو سمیٹ کے امت کے حوالے کر دے گا۔ داعیۃ اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، آخری بات
اس سورج کی کرن پڑے کچے دانے پہ تو یہ پک جاتا ہے. اب کوئی کسان غصے میں آئے، وہ کہے تو پکا کیوں ہے، میں تجھے کچا کرنا چاہتا ہوں. دانا کہے گا مثال گندم کے دانے کی، دانا کہے گا کسان صاحب جانتی سے کٹ تو جاؤں گا کچا نہیں ہوں گا، کٹ تو جاؤں گا کچا نہیں ہوں گا. چکی میں پس کے آٹا تو بن جاؤں گا، کچا نہیں ہوں گا. ملک شیک اور جوس تو بن جاؤں گا لیکن کچا نہیں ہوگا. داعیت الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بالکل یہی ماجرا مجھے نظر آیا. آفتاب فلکیت کا یہ حال ہے تو آفتاب نبوت کا بھی تو یہی حال ہے. کچے دانے پہ سورج کی کرن پڑتی ہے تو پک جاتا ہے، جب پک جاتا ہے تو کرانتی سے کٹ تو جاتا ہے، کچا نہیں ہوتا. چکی میں پس کے آٹا تو بن جاتا ہے، دوبارہ کچا نہیں ہوتا. ملک سے تو جوس تو بن جاتا ہے، دوبارہ پھل کچا نہیں ہوتا. بالکل مجھے یہی ماجرا نظر آیا آفتاب نبوت کی جب کرن صحابہ کرام پہ پڑتی ہے کہ ابو بکر صدیق ہے، مارے کھا کے بے ہوش تو ہو جاتا ہے لیکن کچا نہیں ہوتا. یہ فاروق اعظم ہے، جامع شہادت روز کر جاتے ہیں لیکن کچے نہیں ہوتے. یہ عثمان ذکر رہے ہیں، 40 دن کا پیاسا ہے، جامع شہادت روز کر جاتا ہے، دوبارہ کچا نہیں ہوتا. یہ علی المرتضیٰ ہے، جامع شہادت روز کر جاتے ہیں، دوبارہ کچے نہیں ہوتے. یہ کون ہے؟ یہ بلال ہے، یہ تکی ریت پہ لیٹ گیا ہے، دوبارہ کچا نہیں ہوتا. یہ صحابہ کرام ہے، سمیہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، دوبارہ کچی نہیں ہوئی. زبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، دوبارہ کچی نہیں ہوتی. سمیہ کے صحابہ کرام ہے، ان کی آنکھیں تو نکل گئی، دوبارہ کچی نہیں ہوئی. آفتاب فلکیت کی کچے دانے پہ کرن پڑتی ہے تو پک جاتا ہے، پھر کٹ تو جاتا ہے، دوبارہ کچا نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح صحابہ کرام پہ جب نبوت کی کرنیں پڑتی ہیں، صحابہ کرام کٹ تو جاتے ہیں، دوبارہ کچے نہیں.